پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے میچ۔ پاکستان کے 204 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی 7 وکٹیں گر گئیں۔ آسٹریلیا نے 7 وکٹ کے نقصان پر 174 رنز بنا لیے۔ حارث رؤف کی 3، شاہین افریدی کی 2، نسیم شاہ اور محمد حسنین کی ایک وکٹ۔ پاکستان نے کینگروز کو 204 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان محمد رضوان نے سب سے زیادہ 44، بابر اعظم نے 37 رنز بنائے۔ نسیم شاہ کی جارحانہ بیٹنگ، 40 رنز کی اننگز میں 4 چھکے لگائے۔ سیریز کے پہلے ون ڈے میں سائم ایوب اور عرفان خان نیازی نے ون ڈے ڈیبیو کیا۔ دونوں پلیئر کو سابق کپتان وسیم اکرم نے ڈیبیو کیپ پہنایا۔ بشرا بی بی کمرہ عدالت میں رو پڑیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی۔ درخواست ضمانت پر سماعت کے دوران کہا، جب آپ کہیں گے جیل جانے کو تیار ہوں، میرا کمبل اور سامان گاڑی میں ہے۔ جو جیل میں ہے کیا وہ انسان نہیں؟ کسی جج اور عدالت کو نظر نہیں آتا؟ اب اس عدالت میں نہیں آؤں گی، یہاں انصاف ملنے کی توقع نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور مجھے دی گئی سزا انصاف پر مبنی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ضمانتوں پر محفوظ فیصلہ 18 نومبر کو سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 6 درخواستوں پر دلائل 18 نومبر کو طلب۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی درخواست ضمانتوں پر فیصلہ ایک ساتھ سنایا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت کی تاریخ رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر چکی۔ قومی اسمبلی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس آج پیش کیا جائے گا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت اجلاس شام 4 بجے شیڈول۔ 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ پی آئی اے کے گراؤنڈ طیاروں کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کا 129واں نمبر ہونے پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے میں شامل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی وکیل انتظار پنجوتھا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ انتظار پنجوتھا کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ انتظار پنجوتھا بازیاب ہو گئے ہیں، ابھی ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ انتظار پنجوتھا کو کچھ وقت دیں اور ان کا تھانے میں بیان قلم بند کیا جائے۔ ایس ایچ او کو انتظار پنجوتھا کا بیان ریکارڈ کر کے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں جماعت اسلامی نے آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا کہ چیف جسٹس کا تقرر سینیورٹی کے مطابق ہوگا۔ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے چیف جسٹس کا تقرر کا عدم قرار دیا جائے۔ نئے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی معطل کی جائے۔ بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے لاہور میں اسموگ کا طوفان۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 220 پر جا پہنچی۔ پرائمری اسکول کی بندش کے بعد لاہور میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایندھن، خوراک اور ادویات کے ٹرکوں کے لیے شہر میں داخلے کا پرمٹ ہونا لازمی قرار۔ فضاؤں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت اسما بخاری کہتی ہیں، حکومت اور عوام کے لیے اسموگ اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے۔ ہواؤں کا رخ بھارت سے پاکستان کی جانب ہوتا ہے تو فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید کہا، پنجاب حکومت پی آئی اے نہیں خرید رہی، اگر کے پی حکومت پی آئی اے خریدنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ بشرا بی بی کے رونے کا سن کر افسوس ہوا، مریم نواز کو کبھی روتے نہیں دیکھا۔ فسادی پارٹی اپنا صوبہ چلانے میں بھی ناکام ہے۔
اسٹیٹ بینک کی مانیٹری کمیٹی کا اجلاس میں شرح سود کا تعین ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 17.50% ہے، پالیسی ریٹ 4.5% کم کیا جا چکا۔ کراچی کے بجلی صارفین مسلسل اضافی بوجھ برداشت کرنے لگے کہ الیکٹرک صارفین پر ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ مزید بڑھ گیا۔ ستمبر کے مقابلے نومبر میں کے ای صارفین ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں 2.17 روپے فی یونٹ اضافی دیں گے۔ نومبر میں جون 2024 کی ایڈجسٹمنٹ میں کے ای صارفین کو 3.17 روپے فی یونٹ دینے ہوں گے۔ سولر پینلز کی قیمتوں میں اضافہ، 5 سے 15 کلو واٹ کے سولر سسٹم کی قیمت میں 1 سے 2 لاکھ روپے تک اضافہ ہو گیا۔ 5 کلو واٹ کا سولر سسٹم 1 لاکھ روپے اضافے سے 7,50,000 روپے کا ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بصارت سے محروم ویلاگر کو نئی گاڑی کا تحفہ، مریم نواز نے حافظ محمد علی کو خود گاڑی کی چابی دی۔ کراچی سے لاہور جانے والی نجی ایئر لائن کے طیارے میں اچانک فنی خرابی، طیارے کے انجن میں خرابی ٹیک آف پوائنٹ پر پیدا ہوئی۔ پرواز کے تاخیر کا شکار ہونے پر مسافروں کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر احتجاج۔ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کا عزم، امریکہ سے آئے پاکستانی نوجوان کا منفرد اعزاز۔ کیڈٹ کالج حسن عبدال سے کراچی تک 1600 کلومیٹر میراتھن دوڑ میں حصہ لینے والا نوجوان راولپنڈی پہنچ گیا۔ نوجوان تبارک الرحمان کا طلبہ نے شاندار استقبال کیا اور پھولوں کے ہار پہنا۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی اسمبلی کا پہلا اجلاس، آرٹیکل 370 کے خاتمے کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کر دی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما ابو الرحیم راتھر کو اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ امریکہ پر کون حکمرانی کرے گا، امریکی صدارتی مہم کا آج آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا پینسلوینیا اور کیمالا کا مشیگن میں پاور شو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جیت کا دعویٰ، ٹرمپ کا ووٹرز کا دل جیتنے کا انوکھا انداز۔ پینسلوینیا میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ الیکشن میں کیمالا ہیرس کو ہراؤں گا اور پارٹی مناؤں گا۔ اتنا کہتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیج پر ڈانس کیا اور گولف کی شاٹ کھیلنے کا پوز بھی بنایا۔ دونوں صدارتی امیدوار الیکشن میں کامیابی کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ ایریزونا میں ٹرمپ کے حامی دعائیں مانگتے نظر آئے۔ کیمالا ہیرس نے کامیابی کی دعا کے لیے مذہبی رہنماؤں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ کل ہوگی، تمام تیاریاں مکمل۔ بیلٹ باکسز، بیلٹ پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پر پہنچا دی گئیں۔ 24 کروڑ سے زائد امریکی حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ارلی ووٹنگ میں 7 کروڑ سے زائد امریکی شہری ووٹ کاسٹ کر چکے۔ کاملا ہیرس نے میشیگن میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ سروے کے مطابق کاملا کو ٹرمپ پر 3 پوائنٹس کی برتری۔ ڈیموکریٹ کا گدھا ریپبلکن کے ہاتھی پر سبقت لے جائے گا یا صورتحال ہوگی برعکس؟ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ڈیموکریٹ کا انتخابی نشان گدھا اور ریپبلکن کا انتخابی نشان ہاتھی ہے۔ گدھے کو محنتی، مشقتی اور تابعدار جانور سمجھا جاتا ہے جو بغیر شکایت خدمت کرتا ہے اور تھکتا بھی نہیں۔ ہاتھی بھی طاقت، وقار، عقل مند اور ذہانت کی علامت ہے۔ امریکہ میں اب تک 18 ریپبلکن اور 16 ڈیموکریٹ صدور مسند اقتدار پر فائز رہ چکے ہیں۔ بزدل اسرائیلی وزیر اعظم پر ڈرون حملوں کا خوف طاری، تل ابیب میں اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب ملتوی کر دی۔ گزشتہ روز حزب اللہ کا اسرائیل کے علاقے میٹولا میں ڈرون حملہ، اسرائیلی وزیر اعظم کے علاقے میں آمد سے 20 منٹ پہلے حملہ کیا گیا۔ نیتن یاہو نے علاقے میں اپنا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری، بیروت سمیت دیگر کئی مقامات پر اسرائیلی حملوں میں 18 لبنانی شہری شہید ہو گئے۔ لبنانی قصبوں میں موجود اسرائیلی فوج حزب اللہ کے نشانے پر ہے۔ حزب اللہ کے جنوبی اسرائیل اور حیفا میں فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسرائیلی تنظیمات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، غزہ سٹی کے علاقے بیت اللہیہ اور جبالیہ پر بمباری، مزید 42 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,341 پر پہنچ گئی۔ ترکیہ نے اقوام متحدہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ 52 ملکوں کا دستخط شدہ خط عالمی ادارے کو بھجوا دیا گیا۔ امریکی ریاست اوکلاہوما طوفانی بگولوں کی لپیٹ میں، ریاست کے کئی علاقوں میں درجنوں مکان تباہ ہو گئے۔ درخت اور بجلی کے کھمبے گرنے سے بجلی کی ترسیل کا نظام درہم برہم ہو گیا۔
महकमा मौसमियात ने मजीद तूफानी बगोलों की पेशगोई कर दी।